اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کہ السلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جو وعدہ تھا کہ تیمم کو عملی صورت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے چند صورتیں ہیں کہ اگر ان صورتوں میں تیمم سے کوئی نماز پڑھی گئی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کی قضا کی جائے۔ پہلے ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر عملی صورت میں آپ کی خدمت میں آج تیمم کو پیش کروں گا۔ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ اگر کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو جزا میں برابر کا حقدار بنائے گا۔ تیمم سے پڑھی جانے والی نماز کے احکام، یعنی جو نماز ہم نے پڑھ لی ہے تیمم سے، اس کے بارے میں یہ چند احکام ہیں جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ آغا سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ چند صورتوں میں بہتر ہے کہ جو نمازیں انسان نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہوں ان کی قضا کرے۔ یہ واجب نہیں ہے مگر بہتر ہے۔ نمبر 1، پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو اور اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو جنب کر لیا ہو، یعنی نجس ہو گیا ہو، جان بوجھ کے مجنب ہو گیا ہو، اپنے کو جنابت سے کر دیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو۔ نمبر 2، یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا، آمدن جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنب کر لیا ہو، یعنی مجنب ہو گیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، یعنی پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو اور مجنب ہو گیا ہو، یا پانی کے ختم ہو جانے کا خطرہ یا گمان تھا، اس کے باوجود بھی خود سے اپنے کو مجنب کر لیا اور پھر تیمم سے نماز پڑھی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بہتر ہے کہ نماز کی قضا بھی کی جائے۔ نمبر 3، آخر وقت تک پانی کی تلاش میں نہ جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اگر تلاش کرتا تو پانی مل جاتا۔ مثال کے طور پہ اپنے ہوٹل میں اکیلا بند تھا، کوئی بھی نہیں تھا، پورے ہوٹل میں تلاش کیا، پانی نہیں ملا، اور اب اس نے یہ سوچا کہ پورے ہوٹل میں پانی کہیں بھی نہیں ہے اور مجھ کو کوئی لا کر بھی نہیں دے سکتا، اور تیمم سے نماز پڑھ لی، جبکہ اگر یہ چاہتا تو اپنے ہوٹل سے باہر نکل کے دوسروں کے پاس جاتا تو پانی اس کو مل جاتا۔ ایسی صورت میں کہ اگر پانی مل سکتا تھا اور اس نے کاہلی کی وجہ سے پانی کو حاصل نہیں کیا اور بعد میں اس کو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوشش کرتا تو پانی ملتا، ایسی صورت میں بھی نماز اس کو قضا کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 4، جان بوجھ کے نماز پڑھنے میں تاخیر کی ہو اور آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھی ہو۔ مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کا وقت کافی طویل ہوتا ہے لیکن دوسرے کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب قضا ہونے میں 5 یا 6 منٹ باقی رہے، اور ایسی صورت میں اگر وضو کرے گا تو نماز چلی جائے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نماز کی قضا بھی کی جائے۔ نمبر 5، یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ پانی نہیں ملے گا۔ گمان کرتے ہوئے یعنی کافی حد تک، یہ پوری طرح سے یقین نہیں ہے لیکن کافی حد تک یقین ہو کہ پانی نہیں ملے گا، جو پانی اس کے پاس تھا اسے گرا دیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی بچا ہوا تھا اور یہ معلوم تھا کہ اس کو اگر خرچ کر دیا تو پھر شاید دوبارہ پانی نہ ملے اور اس پانی کو گرا دیا جائے، تو ایسی صورت میں بھی چونکہ نماز وہ تیمم سے پڑھے گا اب، تو اس نماز کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اس نماز کی قضا کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہی جو آپ سے وعدہ ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے کلپ میں لکھا ہوا طریقہ بتایا تھا کہ 4 چیزیں واجب ہیں۔ پہلا ہے نیت، دوسرا ہے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے پیشانی کا مسح کرنا، تیسرا ہے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پشت کے اوپر ہتھیلی کے مسح کرنا، اور پھر چوتھا ہے کہ دوبارہ مار کر زمین پر اور اپنی ہتھیلیوں کو مسح کرنا۔ لہٰذا آج میں اس کو عملی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم سب تیمم کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، تیمم کوئی سخت چیز نہیں ہے، بس غور کرنے والی یہ بات ہے کہ بعض وقت ہم کچھ غلطیاں کر دیا کرتے ہیں، لہٰذا آج ان غلطیوں کے ازالے کے لیے میں خود اس وقت آپ کے سامنے تیمم کر کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت ہوگی، تیمم کرتا ہوں میں بدل از وضو واجب قربتاً اللہ، یا تیمم کرتا ہوں میں بدل وضو کے واجب قربتاً اللہ، یا تیمم کرتا ہوں میں بدل از غسل یا غسل کے بدلے واجب قربتاً اللہ۔ یہ نیت ہو گئی، پہلا واجب تیمم کا آپ نے تمام کر دیا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسی چیز پر مارنا ہے یا رکھنا ہے کہ جس پر تیمم صحیح ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ کلپ بھی پیش کی ہے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس کو مارا
ایک بات جو غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو اتار دیں، یہ بہتر ہے، تاکہ جس وقت ہاتھ کا مسا ہو تو پورے ہاتھ کا مسا ہو جائے۔ انگوٹھی اگر ہم پہنے ہوں گے تو انگوٹھی کے نیچے والی جلد کا مسا نہیں ہو سکے گا، لہٰذا انگوٹھیوں کو دور کر دیں، نیت کریں، ہاتھ کو ماریں ایک ضرب، ایک بار مارنے کے بعد یہ پوری پیشانی، یہ ریکٹینگل جو آپ کو دکھتا ہے، اس کا ہم کو مسا کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان بھووں کو بھی شامل کر لیا جائے، لہٰذا بس یہ جو بالوں کے اگنے کی جگہ ہے، اس پورے حصے کو لے کر اس حصے میں ہم کو مس کرنا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے یہاں مس کیا جاتا ہے، اس میں مسا کرنے کے بعد افراد ایسے اور ایسے ہاتھوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف کیا جائے۔ اگر ہم اس طرف یا اس طرف لاتے ہیں تو یہ دائیں اور بائیں کی طرف ہم نے تیمم کر لیا، جو صحیح نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے افراد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس کو کھینچتے ہیں تو یہ حصے کنپٹیوں والے تیمم نہیں ہو پاتے ہیں، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ اس طرف کریں اور اس طرف۔ سوال ان کا ٹھیک ہے، شبہہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا علاج ہے کہ ہم اپنے انگوٹھوں کو اتنا پھیلا دیں کہ یہ پوری پیشانی کو ہمارے گھیر لے۔ مثال کے طور پہ نیت کے بعد آپ نے ہاتھوں کو مارا، اپنی ان ہتھیلیوں کو، ان حصوں کو بالوں کے اگنے کی جگہ پہ رکھا اور ان کو اتنا پھیلا لیا کہ یہ ہماری کنپٹی کو بھی کور کر لیں۔ لہٰذا ہم ہاتھ کو کھینچیں گے، نیت کر چکے ہیں، اس کو ہم کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہوں تو یہ کنپٹیوں کا حصہ بھی اس نے کور کر لیا ہے۔ میں نیچے کھینچتا ہوا لایا، بھو تک پہنچ گیا، یہ ناک کی بالائی تک بھی کر لیں تو بہتر ہے، اور ہم نے یہ اتار دیا۔ بے حد آسان ہے، مشکل سے 2 سیکنڈ کا کام ہے۔ میں پھر سے دکھاتا ہوں، آپ نے اپنے ان کو آپ کو تان کے رکھنا ہے تاکہ ان حصوں کو بھی مس کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ کور ہو گیا، یہ اور یہ کور ہو گیا۔ یہاں سے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے آپ نے نیچے تک پوری پیشانی کو لیا، بھووں کو بھی شامل کر لیا بربنائے احتیاط مستحب، اور ناک کے بالائی حصے کو بھی آپ نے مس کر لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے تاکہ یقین ہو جائے، اسباب یقین ہم اس کو تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا بس کھینچنا ہے، نہ دائیں جانب لے کے جانا ہے اور نہ بائیں جانب لے کے جانا ہے، صرف کھینچ کے آپ نے یہ کر لیا، آپ کی پیشانی کا مسا ہو گیا۔ اسی خاک سے، یعنی دوبارہ خاک نہیں لینی ہے، اسی ہاتھ کو اب آپ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ یہاں سے ایسے رکھیں گے اور اس طرح سے مسا کریں گے کہ یہ پورا ہاتھ آپ کا کور ہو جائے۔ اگر یہ آپ نے یہ انگوٹھا باہر نکالا اور ایسے مسا کیا تو اس انگوٹھے کا مسا نہیں ہوا، لہذا اس کو چپکا کے پورے ہاتھ کو اس طرح سے مسا کریں گے، اور یہ پورا مسا ہو گیا۔ پھر اب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اسی حصے کو، یعنی اس جوڑ کے اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کو مسا کریں گے کہ پوری انگلیاں کا اوپر کا حصہ البتہ کور ہو جائے، جس میں یہ آپ کا انگوٹھا بھی شامل ہے۔ اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ انگوٹھا رہ جاتا ہے، لہٰذا اس کو چپکا لیں اور اس طرح سے آپ اس ہاتھ کا مسا کریں۔ یہ آپ کے رکن پورے ہوئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، ایک ہی مرتبہ میں، یا رکھنا ہے۔ مٹی اگر زیادہ ہو تو آپ جھاڑ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا خاک کا رہنا بہتر ہے، یعنی اتنا نہ جھاڑا جائے کہ خاک پوری ختم ہو جائے، نہ جھاڑیں تو بہتر ہے۔ دوبارہ آپ نے ہاتھوں کو مارا اور اب پیشانی کو نہیں کرنا ہے، صرف ان ہاتھوں کو دوبارہ آپ کو مس کرنا ہے جیسے پچھلی مرتبہ کیا تھا۔ یعنی 4 واجب ہو گئے: نیت، پیشانی کا مسا کہ جس کے ساتھ ہاتھوں کو بھی مس کر لیں گے، اور پھر ایک مرتبہ ماریں گے اور صرف ہاتھوں کو مس کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ حضرات کمنٹس میں یا واٹس ایپ گروپ پہ کہ جس سے آپ ہمارے ساتھ مرتبط ہیں ان میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، اور اسی طرح سے ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔